پہلا وار کیا تھا؟ شیطان کا سب سے پہلا وار کس پر تھا؟ کیا تھا؟ آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں آج ادھر شیطان کو نکال دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ پوری جنت کے مکین تھے، جنت کے مکین تھے، یعنی ظاہر ہے جنت میں کس چیز کی کمی؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی اب سینیریو پورا چینج ہو گیا ہے کہ وہ شیطان، وہ ابلیس جو کل تک بڑا محترم تھا، اب راندہ درگاہ ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اب جنت کے مکین ہے، وہاں جہاں کھانے پینے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں کوئی مشقت نہیں ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ایک ایکسیپشن تھا، صرف ایک استثنا، کیا؟ جنت میں ایک درخت تھا، کچھ روایت میں ہے کہ درخت پر ایک پھل تھا۔ ایک ایکسیپشن اللہ نے ان دونوں سے بڑی وضاحت سے فرمایا، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ پیو، یہ پھل مت کھانا۔ اس درخت کے جس میں پھل لگا ہے، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے، اللہ تعالیٰ، ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ، ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سہو، جہاں سے چاہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ بس وہ شیطان جو کل انہی حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اب آپ سوچیں نا اس کو یہ بات کیسے بھا سکتی ہے کہ میں راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، میں جس مقام پہ تھا اسے معزول کر دیا گیا ہوں، نکال دیا گیا ہوں، میں نکال دیا گیا اور آدم مکین جنت ہے۔ اس نے چاہا کہ اب یہ وہ موقع تھا کہ اب یہ شیطان اپنے پہلے وار کی اسٹریٹجی بنا رہا ہے، اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں تھے اور کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، کہ شیطان نے سوچا کہ یہ اختیار جو میں نے کل خدا کا ہی دیا ہو، خدا سے مانگا تھا، اسے آج استعمال کرتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ، تو شیطان کہنے لگا حضرت آدم سے، تو شیطان کہنے لگا تم کو، آدم علیہ السلام، تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہاں تک کہ شیطان نے ان سے قسم کھا کر کہا ارے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یعنی ہوا کیا؟ شیطان کسی طور جنت میں داخل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس آیا، مفہوم گفتگو ہوا، کہنے لگا جو ہوا سو ہوا، اب میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں۔ معلوم ہوا یہ روز اول سے، یہ ڈے ون سے شیطان کی اسٹریٹجی ہے، روز اول سے، کہ انسان کو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ طریقہ واردات روز اول سے ہے شیطان کا۔ اس کا مطلب کہنے لگا آدم میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے پھل کھانے سے تمہیں کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ یہ پھل کھانے سے تم نہ صرف ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، بلکہ جنت کی عظیم الشان مملکت بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی، پھر تمہیں کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اور قرآن میں کہا گیا کہ پھر وہ اپنی باتوں کے سچ ہونے پر قسمیں کھانے لگا۔ ایک اور بات معلوم ہوا جھوٹی قسمیں کھانا بھی شیطان کا شیوا ہے۔ قرآن میں قصہ مختصر یہ کہ یہ بدبخت اپنے اس قبیح مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا، ترجمہ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت آدم حضرت حوا، یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تب ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے؟
قرآن مجید میں ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوا، ہم نے فرمایا اے آدم یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، اس کے بعد تم مشقت میں پڑ جاؤ، یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ تم نہ بھوکے ہو اور نہ پرہنا ہو اور نہ یہ کہ تم پیاسے رہو اور نہ یہ کہ تمہیں دھوپ تنگ کرے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی ختم نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان نے جو کرنا تھا کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ اعراف میں کہا اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہائش اور مال و متاع ہے، اور کہا کہ اسی زمین میں اب تمہارا جینا مرنا ہوگا۔ یہ دیکھیے گا نا پلیز، قیامت کے دن سب زندہ کر کے نکال لیا جاؤ۔ تو پھر اللہ نے سب کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیجتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے صاف الفاظ میں کہا کہ میری طرف سے میرے انبیاء وحی کے ذریعے ہدایت آپ کی نسل تک پہنچاتے رہیں گے۔ جس نے ہدایت پر عمل کر لیا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس نے عمل نہیں کیا ان کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ جہنم ہوگا۔ بس وہ دن حضرت آدم علیہ السلام پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ دن اور آج کا دن شیطان اور اس کے چیلے انسانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور انبیاء کرام کی جانب سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واقعے کو یہاں روکتے ہیں، اور آئیے آج اس صورتحال میں جب ہم سب بہت پریشان ہیں، تو آئیے سب مل کر اس ظاہر وبا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے، آئیے سب مل کر اس آیت سے اختتام کرتے ہیں۔ خدا کی حضور وہ آیت پڑھتے ہیں، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ استغاثہ ہے جو ہمارے جد ابو البشر حضرت آدم نے اس صورتحال میں پیش کیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھا شیطان کا پہلا وار، راندہ درگاہ ہونے کے بعد پہلا